مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب مولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونبينا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرويا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے سبحان اللہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے روح موڑ دیے سبحان اللہ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ سبحان اللہ ایک دوسرا شاعر بھی حضور کی برکات اسم محمد کی خیر و برکات اسم محمد کے فیوزات کو بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت کہتا ہے کیا شعر کہتا ہے سنیے گا کرتاس کے چہرے پر کرتاس صفا ساتھی کا صفا ہوتا ہے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ سے کرتاس اثر ہے سبحان اللہ
رومال معطر ہو جاتا ہے، کپڑا معطر ہو جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے تیرے تاس کے چہرے ایک لفظ کلام ہے، اس لفظ سے کرتاس معطر ہے، اس لفظوں سے عالم منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے اس کے محمد کے کہ ہم لوگ نہ قدرے ہیں، نہ نبی اپنے پیارے سونے نبی کی قدر، نہ اس کی سنتوں کی قدر، نہ اس کے نورانی طریقوں کی قدر۔ ہائے ہم بہت نہ قدرے ہیں، ہم تو نام کے عاشق ہیں، نعرے لگانے والے ہیں، بھائی کام والے گزر گئے، اللہ ہمیں کام والا بنا دے، آمین۔ یہ نبی، اللہ کے بعد نبی اور یہ قرآن، یہ دو ایسی عظیم دولت ہے، شارٹ کٹ ولی بننے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ آدمی گناہوں سے بچے، توحید پرست ہو، بقیہ وقت قرآن اور نبی کے درود پر لگا دے، یہ شخص عنقریب تھوڑے وقت میں ولی بن جائے۔ جی گناہوں کو چھوڑے، قرآن کی تلاوت کرے، نبی پہ درود پڑھتا جائے، اس کے رتبے دنیا میں بلند ہوتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ان نسبتوں کی ہمیں قدر نہیں، قرآن کی محفل ہے، قرآن کی نسبت سے ہے۔ ننھے منھے بچوں نے ماشاءاللہ، چھوٹی سی مسجد ہے، 12 ننھے منھے بچوں نے ناظرہ قرآن کی تکمیل کی، اور 2 خوش قسمت بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، پورے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کیا۔ یہ آفرین ہے ان بچوں کے لیے، ان کے والدین، ان کے سرپرست حضرات کے لیے، اور ان سے بڑھ کر ان کے قربا حضرات اور اساتذہ کے لیے، جنہوں نے شب و روز محنت کر کے ان بچوں کو حافظ بنایا۔ دعا کریں کہ بچے ساری زندگی قرآن پڑھتے چلے جائیں، قرآن کے حقوق ادا کرتے جائیں۔ والدین، سرپرست، اساتذہ کے لیے تو مفت میں کیا ہے، مفت میں کیا ہے بھائی، ہمیں قدر نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ جی قرآن سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے نبی کا فرمان عالی شان ہے۔ ایک موقع پر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث بہت دفعہ سنی، لیکن غور تو کرو کہنے والی ذات کون سی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں، اے امت محمدی، تم میں سب سے بہترین طبقہ وہ ہے۔ غور سے سنو، دنیا کے لحاظ سے نہیں کہا، پیارے نبی کہہ رہے ہیں تم سب میں، میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ زیادہ مال والے نہیں، زیادہ بنگلوں والے نہیں، زیادہ باڑوں والے نہیں، زیادہ زمین والے نہیں، عہدے والے نہیں، کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر نہیں۔ دین کے لحاظ سے بھی نماز پڑھنے کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہاں کس کو فرمایا؟ نماز والوں کو نہیں کہا، اگر رمضان آ رہا، روزے رکھنے والوں کے بارے میں نہیں۔ حج بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، لیکن یہاں حاجیوں کا ذکر نہیں۔ فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے والے ہیں اور قرآن سکھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، مولوی کی بات نہیں، پیارے نبی کا فرمان ذیشان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ان کی قدر نہیں، آج ان کو ہم اتنی عزت سے نہیں نوازتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا بڑی عمر کے جو قرآن سیکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک رب کا قرآن پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، نظمہ پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں، کہ جس طرح قرآن پیارے محمد پہ اترا، جس طرح قرآن صحابہ نے پڑھا، اس صفات اور تجوید کے ساتھ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ قرآن حفظ کر رہے ہیں اور قرآن حفظ کرا رہے ہیں، قرآن سیکھنے والے ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے، قرآن کا ترجمہ سکھا رہے، قرآن کی تفسیر سیکھ رہے مدرسوں میں، ان مدرسوں میں قرآن کی تفسیر سکھا رہے ہیں۔ قرآن نے جو حلال و حرام کو بیان کیا، یہ مفتیان کرام، یہ علماء ربانی، انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی قرآن کے مسائل بتاتے بتاتے۔
کرے. جن چیزوں کو قرآن نے حلال کیا وہ یہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو قرآن نے حرام بتلایا وہ یہ چیزیں ہیں. ساری زندگی حلال کو حلال بتاتے ہوئے، حرام کو حرام بتاتے ہوئے، بچے کی پیدائش سے لے کر کب بال کاٹنے ہیں، کب عقیقہ کرنا ہے اور موت تک بیچ میں کیسے کاروبار کرنا ہے، آج ہمیں قدر ہی نہیں. کہتے ہیں بس کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسجد 8ویں دن آتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، کیا کھانا بھی دن میں صبح شام کھاتے ہیں، صبح کے ناشتے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کپڑے ہم دوسرے دن تبدیل کرتے ہیں، تیسرے دن، لیکن نماز میں 8ویں دن آتے ہیں. افسوس، رب کا حکم ہے. حضور کی معراج آسمانوں پر تھی، اللہ سے ملاقات کرنے گئے، تحفہ کیا لے کر آئے؟ امتی کی معراج نماز ہے. حضور نے رب کا دیدار آسمانوں پہ کیا. حضور کا امتی، اس کے لیے معراج کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے ملاقات کرنی ہو، اللہ کا دیدار کرنا ہو، اللہ سے باتیں کرنی ہو، نماز کے لیے باندھ لو، رب کی باتیں سننی ہو، قرآن کھول لو. نہ نماز کی قدر، نہ قرآن کی قدر. نماز کی قدر ہوتی، اہتمام سے نماز پڑھتے، پانچوں نمازیں کا اہتمام کرتے، جماعت سے نماز پڑھتے. صحابہ اکرام جب اذان کی آواز آتی کام چھوڑ دیتے، چہرہ زرد ہو جاتا. ہاں میرے رب کا حکم ہے، رب کے منادی نے آواز دی ہے، مسجد کی طرف چلتے. ان کی نمازوں میں بھی جان تھی، جو مانگتے تھے اللہ قبول کرتا تھا. آج ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو کیا ناز کرتے ہیں، کتنی جلدی پڑھتے ہیں. ہائے بھائی، نماز سیکھنے کی چیز ہے، قرآن سیکھنے کی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں بخشش کا ذریعہ ہے. تو نبی کی معراج آسمانوں پر، امتی کی معراج نماز میں. تو بھی عہد کریں. ان مجلسوں میں علماء کی زیارت ہوتی ہے، علماء سے بیان سنتے ہیں تو کچھ عمل کے لیے سے لے کر گئے. آج سے پہلے جو نمازیں چھوڑی توبہ کریں، لوگوں کے مانے آج کے بعد کوئی نماز مجھ سے نہیں چھوٹے. یہ ایسی عبادت ہے، روزہ ہے. اگر کوئی شرعی عذر ہے، بیمار ہے، روزہ فی الحال چھوڑ دو. جب اللہ صحت دے گا روزے کی قضا کرو. سفر میں شرعی سفر ہے، روزہ رکھنے میں دقت ہے، روزہ چھوڑ دے. چھوڑنے کا مطلب ہے ابھی نہ رکھے، سفر کی مشقت ہے، بعد میں رکھنا تو پڑے گا، معافی تھوڑی ہے، قضا کرنا. لیکن نماز نہ سفر میں معاف، نہ حضر میں معاف، نہ بیماری میں معاف. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، چکر آتے ہیں بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، سخت بخار کی حالت ہے لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے. تو بھائی صحابہ نے تو جنگ میں نماز نہیں چھوڑی. جنگ میں بھی کہا دو لشکر، دو جماعتیں بنائی گئے، ایک دشمن سے لڑے، دوسری رب کے سامنے سجدے میں. یہ وہاں چلے گئے، بقیہ نماز وہ ادھر آ گئے، یہ دشمن کے سامنے چلے گئے. پھر بعد میں نماز کو پورا کرے. جو عبادت جنگ میں گولیاں چلنی ہے کروا لے، معاف نہیں. کیسے آخرت میں کیا بنے گا ہمارا؟ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. جو جنگ میں بھی معاف نہیں، ہماری کیا ہے؟ بھائی توبہ کریں، توبہ. قرآن بہت بڑی دولت ہے. جب نبی نے فرما دیا تم میں بہترین طبقہ یہ ہے، تو نبی کے بعد کچھ کہا جو قرآن سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں. ایک دوسری حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی، بہت پیاری حدیث ہے. فرمایا ان للہ اہلیک من الناس. حضور کا فرمانے ذیشان ہے، سننے والی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں پیارے نبی؟ ان للہ اہلیک من الناس، بے شک یقیناً بلا شبہ. نبی کی بات تو ویسی سچی ہے تو قسم کھانے کی اور بات کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تاکید کے ساتھ بلا شبہ، بے شک. لیکن سمجھانے کے لیے توجہ سے سنو، بات بڑی اہم ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے خاص گھر کے لوگ، وی آئی پی لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. اہمیت خواص ہے، لیکن اللہ کے خواص ہیں. کون لوگ؟ مالدار نہیں، زیادہ نمازیں پڑھنے والے نہیں، روزے رکھنے والے نہیں. ان کا اپنا مقام ہے، جیسے میں نے ذکر کیا نماز کا. لیکن ہر عبادت کا، ہر عمل کا اپنا مقام ہے. فرمایا اللہ کے کچھ خاص گھر کے لوگ ہیں. یہ جملہ سننا تھا
صحابہ بیچ میں ایک دم بول پڑے، صحابہ حارث تیری کیوں کے فوراً بول پڑے، حضور تو بات کر رہے ہیں، آگے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن صحابہ کی غلط دیکھیں، صحابہ کی حرص دیکھیں کہ جلدی سے حضور بتلائیے کون لوگ ہیں وہ جو اللہ کے بھی خاص لوگ ہیں، اللہ کے بھی گھر کے لوگ ہیں۔ تو حضور کے یہ جملہ کہنے کے بعد صحابہ نے ایک دم پوچھا بیچ میں، قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، جلدی سے بتلائیے، ہم بے چین بے قرار ہیں۔ قال فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے جو صبح سے شام تک قرآن میں لگے ہوئے۔ محدثین نے لکھا جس کا اکثر وقت قرآن میں لگا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ بچے صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، چاہے قاعدہ کیوں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے قاعدہ سیکھتے ہیں نا، تو قاعدہ کیوں سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے، اہل قرآن۔ اور وہ جو قاری صاحب چٹائی پر مصلی پر بیٹھ کر فرش پر صبح سے شام تک جو کہ رات تک قاعدہ سکھا رہا ہے، ہمارے دلوں میں اس کی حسرت ہی نہیں۔ وہ نبی نے کہہ دیا قرآن والے یہ اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے، وہ خاصہ، عربی مشکل نہیں ہے، خاصہ خواص لوگ، یہ اللہ کے خواص ہے۔ یہ مولوی صاحب قاری صاحب ناظرہ پڑھا رہا ہے، قاعدہ پڑھا رہا، حفظ کرا رہا، اور یہ عالم سے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا اور اس سے متعلق جو علوم ہے وہ پڑھا رہا، قرآن کی تفسیر پڑھا رہا، یہ مفتی سے قرآن کے مسائل بیان کرنا، یہ سب اہل قرآن ہے، کیونکہ ان کا مشن ایک قرآن کی خدمت۔ قرآن لفظ الفاظ و معنی کا نام ہے، الفاظ پڑھیں گے تب بھی یہ اجر ہے، الفاظ سیکھیں گے تب بھی یہ اجر ہے۔ قرآن کے معانی میں غور کریں گے، معنی سیکھیں گے، ترجمہ سیکھیں گے، تفسیر سیکھیں گے، مسائل سیکھیں گے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت سیکھیں گے، واللہ یہ اہل قرآن ہے۔ اللہ بس اخلاص دے دے، ورنہ یہ لوگ بڑے اونچے لوگ ہیں، نبی کی زبان سے 2 حدیثیں سیکھا اور بہت سی حدیثیں، نبی نے فرما دیا یہ اہل القرآن جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی، یہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ کے خواص ہے۔ بات ختم، میری طرح لمبی تقریر نہیں، اہل القرآن اہل اللہ یہ ہے۔ اب اگر آج کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ان طلبہ کی عظمت نہ آئے، ان مدرسوں کا کیا مشن ہے؟ ہر مدرسے کو آپ دیکھو گے چھوٹی سی مسجد سے ابتدا ہوتی ہے، اللہ مسجد میں وسعت دیتا ہے، مدرسہ بنتا ہے، محنت ہوتی ہے، اساتذہ کی 1 کلاس سے 2 کلاس 3 کلاس، ایک وقت آتا ہے پھلتا پھولتا بڑا مدرسہ بنتا ہے۔ یہ جامعہ فاروقیہ جہاں سے میں نے پڑھا، مولوی عبدالمجید ہلاور نے پڑھا، یہاں کئی حضرات علماء کرام بیٹھے انہوں نے پڑھا، مفتی عبدالواحد سے تشریف لائے کے چلے گئے، انہوں نے مجھ سے پہلے ماشاءاللہ تفصیلی بیان کیا، انہوں نے پڑھا۔ حضرت شیخ سلیم اللہ خان کا لگایا ہوا پودا ہے جو اس وقت تھوڑا ثمرآور درخت بن چکا ہے، ہزاروں اس سے فیضیاب ہے، فیض حاصل کرنے والے ہیں پورے ملک میں نہیں، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، فیجی اور جہاں غروب ہوتا ہے، وہاں پر بھی اس مدرسے کے فضلاء دین کی خدمت کریں۔ اسی طرح دارالعلوم مدرسہ، یہ مدرسہ پہلے کیا تھا؟ جامعہ فاروقیہ، شاہ فیصل کالونی میں کچرا کنڈی تھی، جگہ سستی مل گئی، کچرے کو صاف کر کے وہاں پر مدرسے کی ابتدا کی گئی۔ آج دیکھیں کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنے کمرے ہیں اور کتنا فیض ہے۔ 1967 سے لے کر آج 50 سال سے زیادہ گزر گئے، یہ بزرگوں کا اخلاص ہے۔ کیوں نہ ہو جب میرے نبی نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ دنیا میں بھی یہ بہترین لوگ ہیں اور قیامت میں بھی بہترین لوگ ہوں گے۔ جی ہمیں قدر نہیں، ہمیں بالکل قدر نہیں، اللہ جب سوچیں آخرت کا دن ہوگا، سورج سوا نیچے پر ہوگا، یہ چھت زیادہ اونچی ہے، آج مئی جون جولائی آنے والا ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بجلی چلی جائے، متبادل انتظام نہ ہو تو اس سے ہم دعا کریں۔ بہت سخت گرمی ہے، رمضان آ گیا ہے، یہ رمضان پہلے جولائی جون میں کا مئی میں کا اپریل پیچھے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سردیوں میں رمضان لاتے گرمیوں میں لاتے، یہ فضول بات ہے، مولوی صاحب بات کرو، بڑی گرمی ہے، اس سردیوں میں بھی تو رمضان اللہ لاتے ہیں، جب سردی میں ہے تو گرمی میں بھی اللہ کا حکم ہے، یہی تو دیکھ رہے ہیں۔
حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کا محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا سخت گرمی کا روزہ ہو، دشمن پر تلوار ہو، لڑائی محبوب ہے، اور سخت گرمی کا روزہ۔ آج گرمی ہو جائے، گرمی بڑھ جائے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورج سوال ہے، یہ سورج ابھی لاکھوں کی دور ہے، دماغ کھولتا ہے جون جولائی مئی میں، جب پنکھا راحت نہیں پہنچا رہا بجلی گئی ہو، تو جب کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، سب دنیا ختم۔ آج تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، جتنی نمازیں اڑائی، جتنے گناہ کیے، اس دن کیا ہوگا؟ سورج سمانے سے پر ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سب ختم۔ قرآن میں ہے سورۃ المومن میں 24واں پارہ، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں بڑے کہتے تھے یہ میری دکان، یہ میرا کارخانہ، یہ میرا باڑا، یہ میرا بنگلہ، یہ میری فیکٹری، میں وزیر، میں مشیر، میں وزیر اعظم، میں صدر پاکستان، میں جنرل، میں فلاں، میں فلاں۔ آج بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یہ ہزاروں سال آواز گونجے گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہوگا تو جواب دے گا، ہزاروں سال بعد رب خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج اکیلے قہار کی بادشاہی ہے۔ جی پھر تمہارا سور پھونکا جائے گا، پتہ نہیں کتنا عرصہ قبروں میں پڑے رہیں گے، سب اٹھیں گے، جنوں، انس، جانور۔ جس بکری نے جس جانور نے دوسری جانور کو سینگ بھی مارا ہوگا، اللہ بغیر سینگ والے کو سینگ عطا کریں گے، اس کو سینگ مارے گا، لیکن اس دن جانوروں میں بھی انصاف ہوگا، تو پھر سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن انسانوں کا تو حساب کتاب ہوگا، اس دن کا سکہ ریال نہیں، ڈالر نہیں، روپیہ نہیں، اس دن نیکی ہے۔ قرآن پڑھنے والے جن کو نبی نے کہا معزز لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، نور اور مشک کے دلوں سے تفریح کریں گے۔ جی اس دن ہر نفس نفسی کا عالم ہوگا، لمبی بات ہے، لوگ جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کے پاس، آپ سب سے پہلے نبی ہو، برگزیدہ نبی ہو، آپ اللہ سے دعا فرما دے، سفارش کر دے، حساب کتاب شروع ہو، اللہ جہنم میں ڈال دے، لیکن اس دن کی سختی سے بچائے۔ قرآن میں ہے اس دن کتنا بڑا دن ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے۔ اچھا کبھی غور کیا یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، کتنی صدی بنتی ہے؟ یہ 15ویں صدی چل رہی ہے حضور کے زمانے سے، تو صرف 14 صدیاں گزری ہیں، 15ویں صدی آدھی ہونے والی ہے، 14.5 صدیاں نبی کے زمانے سے۔ یہ 50,000 سال کس نے حساب لگاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں تو خوب لگاتے ہیں، کتنی صدیاں بنتی ہیں؟ حضور کے اب تک 15 صدی بھی نہیں ہوئی، 500 صدی بنتی ہے۔ حضور کے زمانے سے اب تک 15 صدی بھی پوری نہیں ہوئی، اور قیامت کا دن 50,000 سال 500 صدی کا ہوگا۔ بات مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ اس دن نبی بھی آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نفسی نفسی، اس سے چھوٹی سی چوک پر لغزش ہو گئی، غلطی نہیں کہنا چاہیے، بےعدلی ہے، چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی، جنت کا پھل کھا لیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ آگے ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری دنیا آئے گی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے آخری نبی برگزیدہ ہو، حساب کتاب شروع کی درخواست کریں گے، وہ سجدے میں گر جائیں گے، ہم نماز کا ایک سجدہ، آج ہم سجدوں سے بھاگتے ہیں، سجدے میں گریں گے، اور ایسے اللہ کی تعریف بیان کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہنے کا مطلب ہے اس دن 2 چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ حدیث میں آیا ہے اللہ سے مخلوق بھی جھگڑ سکتی ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا روزہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جھگڑا اللہ سے کریں گے، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ نے جنت کو بنایا، ہر نبی پیر فقیر کو اللہ نے بنایا، قرآن کو بنایا نہیں، قرآن میرے رب کا کلام ہے، رب سے نکلی ہوئی کتاب ہے، تبھی اللہ میں جلال ہے، قرآن میں بھی جلال ہے۔ یہ قرآن اس دن اللہ سے جھگڑا کرے گا، مخلوق نہیں، جب مخلوق نہیں خالق کی صفت ہے تو جھگڑ سکتا ہے، اور کیا کہے گا 2 بندوں کے حق میں، یا الہی اس بندے نے، اس حافظ صاحب نے مجھے اپنے سینے میں اتارا، ساری زندگی پڑھتا رہا، بلایا نہیں، اس پر عمل کرتا رہا، اس حافظ پر اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب بھی ہوگا